سورہ فاتحہ عظیم الشان قرآن کے خلاصے پر مشتمل ہونے والی صورت ہے، تو آج بھی اس کے بارے میں دو چار باتیں مزید۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اس پر ایک اشکال ہوتا ہے، اور عام لوگ جو عادی ہیں کہ غیر اللہ کے سامنے بھی جھکتے ہیں، اس بات کے عادی ہیں، تو وہ یہ مثالیں بھی دیتے ہیں۔ تو ایاک نستعین کا کیا معنی ہے کہ ہم مدد صرف کس سے مانگتے ہیں؟ یہ اللہ سے۔ کہتے ہیں جناب آپ نے ایک گھر بنوانا ہو، تو گھر جب آپ بنوائیں گے تو آپ مستری مزدور سے آپ مدد طلب نہیں کریں گے، آپ نہیں کہیں گے میرا کام کر دے، تو یہ تو غیر اللہ سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں؟ تو آپ کو مستری کی بھی ضرورت ہے، مزدور کی بھی ضرورت ہے، اور کاموں میں ہمیں اور کاریگروں کی بھی ضرورت ہے۔ تو مثال میں یہ باتیں بیان کرتے رہتے ہیں لوگ، اور جی یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو، ایک سواری والے کو واقف کو روک کر یا نا واقف کو، وہ کہتا ہے تو آپ میری مدد کریں، آپ مجھے وہاں تک چھوڑ دیں۔ تو یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ میری مدد کر دیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ غریب ہوتا ہے اور حقیقت میں غریب ہوتا ہے یا ہو جاتا ہے، حالات اس کے ایسے ہو جاتے ہیں، تو وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ میری مدد کریں، تو لفظ یہاں پر بھی مدد کا بولا جاتا ہے۔ تو اب یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ یہ جو قبروں کو جھکنے والے ہیں غیر اللہ کے سامنے، یہ ساری مثالیں پیش کر کے یہ گمراہ کریں گے اور کہیں گے، کیا کہیں گے، او جی یہ کہتے ہیں ہم صرف اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، جبکہ یہ تو انسان سے مدد طلب کر رہا ہے۔ تو یہ مثالیں دے دے کر پریشان کریں گے اور راہ راست سے ہٹا دیں گے، اور ہماری بھولی بھالی عوام کو کہ ہاں بھائی یہ تو بھائی کمال کی مثال دی ہے۔ دوسری ایک عجیب مثال وہ دیتے ہیں کہ آپ نے جناب مکان کی چھت پہ چڑھنا ہو تو آپ ایسے چڑھ جائیں گے بغیر سیڑھی کے، درمیان میں کوئی سیڑھی ہوگی تو آپ اوپر چڑھیں گے، تو اللہ کو آپ براہ راست مل لیں گے، کوئی درمیان میں واسطہ ہوگا تو آپ اللہ کو ملیں گے۔ یہ اتنی عجیب و غریب مثالیں انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں کہ شیطان ایک ایک مثال ان کو سمجھاتا ہے۔ ان کے پاس قرآن و حدیث نہیں ہے، ان کے پاس صرف یہ چٹکلے اور یہ مثالیں دار باتیں موجود ہیں جو قرآن و حدیث سے دور کرنے والی باتیں موجود ہیں۔ الامان والحفیظ۔ تو یاد رکھیں آپ حضرات کہ مادی اسباب میں ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا، یہ تو سارا نظام ہی اسی پر منحصر ہے۔ اللہ کے ساتھ جو مدد طلب کرنے کا معنی ہے وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ یہ ہے مادی اسباب۔ مادی اسباب میں اللہ نے ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے کہ یہ نظام چلتا رہے، دنیا کا نظام چلتا رہے۔ اب ایک آدمی دکان کا مالک ہے، اس کو چاہیے کہ کوئی بندہ ہو یہاں پر میرا نوکر ہو، تعاون کرنے والا ہو، تو جب تک نوکر نہیں ہوگا کام نہیں چلے گا، ملازم نہیں ہوگا کام نہیں چلے گا، اکیلا کر نہیں سکتا وہ۔ اسی طرح لمبا کام ہے تو بہت سارے ملازم رکھنے پڑیں گے اس کو۔ تو یہ جو مادی اسباب ہیں، یاد رکھیں دنیا کا کام اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا جوڑا ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے انسان مدد طلب کر کے چلتا ہے۔ یہ وہ مدد نہیں ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو مدد مانگی جاتی ہے
اور وہ اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے، وہ مدد اور ہے۔ وہ مدد کیا ہے؟ وہ ہے اسباب مادیہ سے ہٹ کر اللہ سے مدد مانگنا۔ کیا؟ مجھے اولاد عطا کر دے۔ اس میں کسی سبب کا کوئی دخل ہے؟ کسی انسان کا کوئی دخل ہے اس میں؟ ہاں نہیں ہے جی۔ تو مجھے بیٹا عطا کر دے، مجھے بیٹی عطا کر دے۔ اب یہ 1000 بھی ملازم رکھ لے تو 1000 ملازم کس چیز کی مدد کر کے اس کو کیا بیٹا عطا کریں گے؟ تو یہ مدد صرف اور صرف کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ تو مادی اسباب میں ایک دوسرے سے مدد مانگنا، یہ مدد وہ نہیں ہے جو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ غیر مادی اسباب کے تحت جو مدد مانگی جاتی ہے وہ باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، وہ باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرے رزق کو فراخ کر دے، تو یہاں رزق کی فراخی یہ صرف کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کر سکتا ہے۔ اے اللہ تو میرے مقدر میں اور میرے نصیب میں تو حج کو لکھ دے، تو یہ حج کو لکھ دینا، حج تک پہنچا دینا، یہ صرف کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کر سکتا ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یہ مادی ظاہری اسباب کو اتنا دخل نہیں ہے جتنا کہ اللہ جل جلالہ کی تقدیر کا دخل ہے، اللہ جل جلالہ کی قضا کا دخل ہے۔ تو آپ یاد رکھیں، یہ جو مادی اسباب کے تحت ایک دوسرے سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلانے کے لیے ایک دوسرے کی احتیاج رکھی ہے، ایک دوسرے کی ضرورت رکھی ہے۔ یہ ضرورت کے تحت، اور یہ باری تعالیٰ کے ساتھ یہ مختص نہیں ہے، باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے غیر مادی اسباب کے تحت مدد مانگنا۔ یہ مدد صرف اور صرف اللہ کے ساتھ مختص ہے۔ یا علی مدد، مجھے اولاد عطا کر دے۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی، مجھے اولاد عطا کر دے۔ یہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، میں تیرے در پہ آیا ہوا ہوں، یہ جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں، میری جھولی کو اولاد سے بھر دے، شرک ہے۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں جی؟ شرک ہے۔ اگر اتنا قرآن آپ نے سنا ہے، اگر اتنا قرآن سننے کے باوجود آپ کا یہ مزاج نہیں ہے، تو پھر تو آپ نے توحید کو نہیں سمجھا۔